جب ہم لیڈرشپ کے کسی بھی پہلو کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی لیڈر کی زندگی میں وہ کون سا اسٹریٹجک ویژن، وہ کون سا ایک نارتھ اسٹار ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ بہت ساری آج کل لیڈرشپ کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اٹ از سیڈ کہ وی مسٹ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، کہ کوئی بھی آپ نے بزنس، کمپنی، کوئی ایسی چیز سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کا اینڈ کی سمجھ آنا بہت ضروری ہے کہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد آپ اختتام کہاں کریں گے. تو جب ہم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بہت کلیئر ہوتا ہے کہ ان کا ویژن فرام دا بگننگ، پہلے سے ہی بگننگ سے ان کا ویژن بہت کلیئر تھا. قرآن میں تقریباً 306 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور رحمت العالمین کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجاز کے ایریا کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. جو حجاز کا ایریا ہے وہ اگر آج کل کی آپ سمجھیں تو تقریباً ملیشیا کا جتنا ایریا ہے اتنا بڑا ایریا تھا، جس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ٹرائبز، ریلیجنز، زبانیں، کلچرز ایگزسٹ کرتے تھے. تو جب ہمارے پیغمبر نے اپنا 570 رومن کیلنڈر کے مطابق 570 AD میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ، آج کل مکہ مکرمہ کے ایریا میں، اور پھر انہوں نے اگلے 40 سال اللہ نے ان سے تیاری کروائی، نبوت کی، اور 40 سال کی عمر میں ہمارے پیغمبر میں نبوت آئی. اس کے اگلے 13 سال کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح کا ہمیں لیڈرشپ تھاٹ پروسیس اور ڈائنامک نظر آتا ہے، اور پھر ہم اگر ہجرت کے بعد کے 10 سال کو اسٹڈی کریں تو ہمیں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈائنامک نظر آتا ہے. اگر آپ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اس وقت اپلائی کیے جب ان کا وقت آیا. ایسے بہت سارے معاملے انہوں نے روک دیے یا ویٹ کیا جب تک وہ انوائرمنٹ، کلچر اس طرح کی ڈیسیجن کے لیے سیٹ نہیں ہو گیا. اور اس کے اندر ہمیں بہت ساری حکمت نظر آتی ہے. اکثر اوقات ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں کہ میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے میری کمپنی نے پروموٹ کر دیا اور اب میرے پاس امپلائیز ہیں جن کی میں مینیج کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا لیڈرشپ فریم ورک اپلائی کروں. تو اس کے اندر ہمیشہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کا، ہر لیڈرشپ کے اسپیکٹ کا ایک ٹائم ہے جس کو آج ہم سچویشنل لیڈرشپ کہتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے پیغمبر کا ویژن لیڈرشپ کا رحمت العالمین کا ویژن تھا. وہ صرف ان لوگوں کے لیے ان کی زندگی بدلنے نہیں آئے تھے جو ان کے گرد و نواح میں تھے. جیسے کہ بہت سارے پہلے پیغمبر جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کی جو فوکس تھا یا ان کی ٹیچنگز تھیں وہ انہی لوگوں کے لیے تھیں جو ان کی قوم میں سے تھے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت امیزنگ کوالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیچنگز، جو لرننگز وہ ہمیں سکھا کے جا رہے تھے یا اپنے لوگوں میں پاس کر کے جا رہے تھے، وہ آگے 1447 سال تک اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے کہ اس وقت تھے.